السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے مطابق یعنی تجوید کے مطابق اس کو پڑھا جائے۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھانے کی یہ حقیر سی محنت شروع کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرماتے ہوئے ہمیں مستقل اس کے اوپر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ قاعدہ شروع کرنے سے پہلے ہم جو ہے برکت کے لیے یہ دعائیں کچھ پڑھیں گے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ تو اس لیے قاعدہ شروع کرنے سے پہلے ہم جو ہے مخارج کو دیکھیں گے، کیونکہ قرآن پاک کو صحیح کرنے کے لیے، تلفظ کو ٹھیک کرنے کے لیے مخارج جو ہے وہ بنیادی چیز ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ جو ہم الف پڑھ رہے ہیں یا با قاف پڑھ رہے ہیں اس کا مخرج کیا ہے۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے والی جگہ کو، مخرج کہتے ہیں جہاں سے حرف ادا ہو رہا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جو ہے پہلے سبق، پہلی تختی شروع کرنے سے پہلے ہم جو ہے ان مخارج کو پڑھیں گے۔ کوشش یہ کریں کہ یہ جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کے اندر کچھ چیزیں آپ کو زبانی یاد کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ تو اس لیے جو ساتھی شوق رکھتے ہیں، پڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں، ان سے یہی گزارش ہے کہ تھوڑی سی محنت چاہیے۔ محنت کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک اس کا ثمر اس دنیا کے اندر بھی عطا فرمائیں گے اور مرنے کے بعد بھی اس کا پھل جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ہم ایک شعر کو یاد کریں گے۔ شعر یہ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہے 4 اور رباعی ہے 2 2، ثنایا ہے 4 اور رباعی ہے 2 2، ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قرہ اغراس انہی کو، کہ کہتے ہیں قرہ اغراس انہی کو، ضواحک ہے 4 اور طواحن ہے 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 2۔ پھر اس کو دہراتے ہیں، ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، 32 دانت جو ہیں وہ ٹوٹل جو ہے ہمارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کل تعداد دانتوں کی وہ 32 ہے۔ ان میں یہ بتا رہے ہیں ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، اس میں کیا ہے؟ ثنایا ہے 4، ثنایا ہے 4 اور رباعی ہے 2 2۔ ثنایا کہتے ہیں یہ سامنے والے 2 دانت ہوتے ہیں، اس کو ثنایا کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں، اوپر والے دانتوں کو ثنایا علیہ بولیں گے اور نیچے والے دانتوں کو ثنایا سفلا بولیں گے۔ ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا،
یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اوپر والے دانتوں کو ثنایا علیا اور نیچے والے دانتوں کو ثنایا سفلا بولیں گے۔ تو یہ جو بھی دانت ہیں اوپر والے ان کو ثنایا علیا، ثنایا رباعی علیا، ایسے ہی جو دانت ہیں وہ علیا اور نیچے والے سفلا۔ ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2۔ یہ ثنایا کے ساتھ والے جو دانت ہیں، دائیں طرف والا اور بائیں طرف والا، ایسے ہی ثنایا نیچے والے دانتوں کے ساتھ جو ہے دائیں طرف والا اور بائیں طرف والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا کے ساتھ رباعی۔ اور ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2 ہیں انیاب 4۔ اور یہ ثنایا انیاب، ثنایا رباعی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ انیاب ہیں، یہ بھی 4 دانتیں ہیں، اوپر والا 1، نیچے والا 1، اور ایسے ہی بائیں طرف والا اوپر والا 1 اور نیچے والا 1۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئے ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2 ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قرہ اغراس ہنی کو۔ لواحق ہیں 4 اور ان کے ساتھ جو ہے دائیں طرف والا 1، اس کے نیچے والا 1، ایسے ہی بائیں طرف والا 1 اور نیچے والا 1، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2 ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قرہ اغراس انہی کو۔ لواحق ہیں 4 اور طواحین ہیں 12۔ یہ جو دانت میں نے پہلے بتائے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ لواحق۔ لواحق ہیں 4 اور طواحین ہیں 12۔ طواحین ان دانتوں کو بولا جاتا ہے جن کو ہم داڑے بولتے ہیں، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ داڑے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ داڑوں کو ہم کیا کہیں گے؟ لواحق ہیں 4 اور طواحین ہیں 12۔ طواحین، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ ٹوٹل دانت ہو گئے ہمارے 28۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2۔ نواجز ان دانتوں کو بولا جاتا ہے کہ جب آدمی جوان ہو جاتا ہے، جوانی کے بعد اس کو جو عقل کی داڑیں بولتے ہیں، یہ 4 جو دانت ہیں، یہ 4 جو عقل کی داڑیں ہیں، یہ جوانی میں انسان کو آتی ہیں۔ تو اس لیے یہ مکمل جو ہے یہ 32 دانت ہیں۔ تو اس لیے اس شہر کو یاد کر لیا جائے، اور ایسے ہی اس کو یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ جو ہے یہ دانت، ان کو ثنایا رباعی، انیاب، لواحق، طواحین اور نواجز بھی ہیں۔ یہ نواجز یہ ہیں، یہ ٹوٹل دانت ہیں۔ ٹھیک ہے، ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2 ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قرہ اغراس انہی کو۔ لواحق ہیں 4 اور طواحین ہیں 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2۔ تو اس لیے یہ جو ہے ہم اس کو یاد کریں گے، اس کو حفظ زبانی یاد کریں گے، تاکہ جو ہے جب ہمیں اس کی ضرورت پڑے ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم نے یہ جو زبان لگانی ہے، سا کی جو ہم نے زبان لگانی ہے، یہ کون سے دانتوں پہ لگ رہی ہے، ہم نے غاد کی جو زبان لگانی ہے یہ کون سی داڑوں کے اوپر لگ رہی ہے، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ اور جب ہم علم ہوگا، راستہ آدمی کو معلوم ہو، تو اس راستے پہ جاتے ہوئے آدمی کو دقت نہیں ہوتی، مشقت نہیں ہوتی، آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں راستے پہ جانا ہے۔ ایسے ہی اس کا بھی یہی ہے، قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے، تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہم جو ہے انشاءاللہ اس کو سبق بہ سبق لے کے چلیں گے۔ یہ نہیں ہے ہم نے ایک مخارج بتا دیے اس کے بعد ہم تیسری تختی پہ چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ہم قدم بہ قدم، ہم مخارج کے بعد ہم نے پہلی تختی شروع کریں گے۔ پہلی تختی جو ہے وہ بنیاد ہے، بنیاد جیسے ہی الف با تا ثا، یہ تمام کے تمام حروف جو ہیں یہ سارے کے سارے پہلی تختی والے پورے قاعدے کے اندر بھی آئیں گے، اور یہی جو حروف ہیں وہ پورے کے پورے قرآن کے اندر بھی یہی حروف آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہم نے یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم جو ہے اس کو
مسلسل محنت کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو ہے یہ قرآن پڑھنا اور قاعدہ پڑھنا، اور اس کے اندر ہم جو تھوڑی سی تجوید آپ لوگوں کو بتائیں گے، یہ آسان حروف میں ہم بتائیں گے، تاکہ جو ہے ہر پڑھا لکھا، مختصر سے مختصر پڑھا لکھا بھی انشاءاللہ وہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اور ہم اس کے اندر ایک بنیادی چیز یہ بھی بتائیں کہ ہم انشاءاللہ ٹوٹل جو ہے وہ اردو کے اندر بات کریں گے، تاکہ جو ہے وہ کم پڑھے لکھے جو حضرات ہیں ان کے لیے بھی پڑھنا آسان ہو۔ تو اس لیے اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول فرماتے ہوئے ہمیں جو ہے اس کے اوپر ہمیشہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔